مسئلہ فلسطین آپ کو حل ہوتا ہے کوئی نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ کوئی وہ بھی چین اور سکون کا سانس لے سکے؟ نہیں کامران، اب تو بلکہ آپ یہ کہتے ہیں حل ہونے کی طرف، اب تو یہ بگڑیں گے تو اس طرف جائیں گے کہ جہاں مسلمان ایک ہوں گے، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی. اب تو وہ ٹائم آنا ہے، جنگیں ہی لڑنی ہے بس. ہوں تو تسی تیار ہو جو، کمر کس لو. مجھے افسوس صرف یہ کہ ہمارے بچے بیچاروں نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے تو پھر اچھے دور دیکھے ہیں، ہم نے پیسفل دور دیکھے ہیں، ہم تو بڑے اچھے دوروں سے ہو کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یا دھماکے دیکھیں جہاں جو ہے، یا ہم نے ٹک ٹاک پہ ٹرولنگ دیکھی ہے جس کی اب بات کر رہے ہیں. وہی نا، تو جو ہے یہ اب اس کے لیے کمر کس لیں آپ لوگ. چونکہ ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کر رہے ہیں تو ایک شخصیت میرے ذہن میں ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اس کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نا، مجھے کبھی کسی نے ان کی بایو ڈیٹا نہیں میرے پاس آیا کہ میں ان پہ بات کر سکوں. مجھے میں جہاں میں نہیں کر سکوں گی. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے آپ کی. اچھا ہم چلتے ہیں میڈم، یہ جو حالیہ بھارت نے اقدام کیا اور جنگ پاکستان پر مسلط کی، اس کے بعد اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے اور مودی کا ہندوتوا نظریہ پاش ہو گیا. وہاں پر ریلیاں نکالی، لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ 1 مئی کو شو میرا آن ایئر ہے جس میں میں ہوم ورک کر کے گئی نریندر مودی کے ذائچے کے اوپر. تو انہوں نے میرے سے بگننگ کی. انہوں نے کہا، ہمارے پاس بلال صاحب تھے، تو میں نے کہا جی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ مودی اپنے ہی برے وقت میں پھنسنے جا رہے ہیں. جب انسان کا برا وقت آیا ہوتا ہے نا تو پھر قسمت برے فیصلے بھی کراتی ہے. جیسے خان صاحب اپنے برے وقت میں تھے، میں بار بار کہتی تھی کہ خان صاحب سمجھداری سے کام لیجئے. جب 22 میں ابھی تختہ بھی نہیں الٹا تھا، میں تب سے کہتی تھی کہ حکومت پھر مل جائے گی. اس وقت ڈیسیجن بہت سوچ سمجھ کے لیجئے. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو بہت ٹف ٹائم دے کے جا سکتی ہے. لیکن کوئی میری سنتا ہی نہیں تھا. وہ پیرنی صاحب، خان صاحب پہ بھی بات کرنی، ان کے گھر کی پیرنی تھی. جی ہاں، تو وہ بھی میں تھوڑا سا ریلیٹ کر گئی. تو اسی طرح نریندر مودی کا اپنا برا وقت شروع ہو گیا تھا 12 جنوری 2025 سے. تو جب اپنا برا وقت سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی ایسے کراتے ہیں، ان فیصلوں کے پھر بیک لیش بھی اسی طرح آتے ہیں. اور ان کے اب معاشی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. اور یہ پیش گوئی 1 مئی سے آنے رہے کہ میں نے کہا تھا ان کو تو اپنے ملک میں ہی کنٹروورسیز آنی ہے، ان کے اپنے ملک میں ہی توڑ پھوڑ شروع ہو جانی ہے. اور اچھا معاشی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. وہاں کی جو مارکیٹس ہیں، اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں کنٹینیوسلی. جو گڑھا انہوں نے ہمارے لیے کھودا تھا نا، اس گڑھے میں اللہ کے حکم سے وہ خود گرنے جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے جو میں آپ کا قیمتی وقت ہے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے حالات مزید سخت آپ دیکھ رہی ہیں. دیکھیے مسلمان 24 کروڑ جو ہے، مسلمان، شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ مسلمان جو ہے نا، وہ اپنے ایک توکل کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کی وجہ سے مسلمان گھبراتا نہیں ہے. لیکن وہاں پر جو ان کے ساتھ حالات برتاؤ کیے یہ جہاں جہاں مسلمان ہے، ابھی مسلمان پسیں گے. اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا. اور آپ کو ایک اور بات، اچھی خبر جو ہے، جیسے ہی ہم 10 جون 2025 سے اگلی جرنی شروع کریں گے، وہاں سے امت مسلمہ ہوش پکڑنا شروع ہوگی. دوبارہ ڈیٹ بتائیں. 10 جون 2025 سے وہاں سے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جوش پکڑنا شروع ہوگی. اب تک اللہ پاک نے، مجھے تو جو فیل ہوتا ہے، ایسی کوئی فتویٰ نہ لگا دے مولوی، اب تک تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ابلیس کو کھلی چھوٹ دے دی. مجھے یاد ہے اسی دوران میں نے اعتکاف کیا اور مجھے ایک بھی رات جو ہے نا تجلی نہیں فیل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اللہ پاک کی میں نے برکت اشارے بھی مجھے سمجھ میں آتے تھے کہ یہ ولی جو ہے اس کی فیلنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا شاید یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا جب کہا جاتا تھا زمین سے نور ہی اٹھا لیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اب کہتے ہیں نا، اب قدرت جوش میں واپس زور سے کم بیک کرے گی. اور یہاں سے امت مسلمہ جو ہے نا، آپ ان کا یونٹی والا جو ہے نا، کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ ان کو اکٹھا ہونا اب ان کی مجبوری ہو جائے گا. اور یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، یہ ٹل گیا خطرہ اس کا کہ اس کا خطرہ بھی برقرار ہے؟ یہ میں بتا دوں اس کا، جب بس ایک تھوڑا سا ٹائم سپین ہے، یہ 25 مئی سے لے کے 10 جون تک
بس اس میں ان کو کوئی خیال نہ آئے. اچھا ہاں اس میں ابھی ایک جو ہے نا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ستاروں کی نرمی کے اس پہ, اور یا جو جیسے ٹرمپ صاحب ابھی تک جو جارحانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ورنہ اس ٹائم فریم میں ایک خطرہ ہے کل سے لے کے 9 جون تک کا جو ٹائم ہے. اچھا, پاکستان کے اداروں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری فوج ہے, دوسرے ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, اور اداروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اداروں نے تو ثابت کیا ہے, آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے, جنرل عاصم منیر کو, اور انہوں نے ثابت کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے. ہمارے شہداء ہیں, فوج جانے دے رہی ہے, اور انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کر دی ہے. تو آپ آگے سید عاصم منیر کو کیا دیکھ رہی ہیں فیلڈ مارشل کے بعد؟ پاکستانی فوج کا رول کیا دیکھ رہی ہیں بین الاقوامی حالات کے تناظر؟ اچھا کامران, ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے بہت دیر سے ڈھونڈ رہے تھے, ورنہ آپ بریکنگ چلاتے جیسے باقی چینلز بریکنگ چلا رہے ہیں, تو یہ پیش گوئی آپ تک پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی. 2022 میں میرے پاس ڈیٹا آیا 6 جرنیلز کی ڈیٹ آف برتھ کا. میں آپ کے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کر چکی ہوں. جیسے مجھے کرکٹرز کا آتا ہے, اور اب تو ہم نام بھی لے سکتے ہیں. باجوہ صاحب فل یونیفارم میں تھے اور وہ پریشان تھے کہ ہو ول بی دی نیو چیف. تو میں نے کہا جی اللہ نے مجھے یہ علم نہیں دیا کہ کون نئے چیف ہوں گے, میں تو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس چیف کے جو ہے وہ جو ڈیٹ آف برتھ میرے پاس آئیں, ان کا یہ اچھا ہے, ان کا یہ پلس ہے, ان کا یہ آڈ ہے. اس میں جنرل فیض صاحب کی بھی تھی, ان کا تو کیٹیگوریلی اسپیشل پوچھا گیا. میں نے کہا جنرل فیض, پوچھنے والے کون تھے یہ چھوڑ دیں نا. اچھا, جنرل فیض صاحب کے ستارے میں نے کہا انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں کامران, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ان کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ میں 22 کی بات کر رہی ہوں, فروری کا مہینہ تھا, اور میری بلی کے بیبیز ہونے تھے. اور میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے بلی کی پریشانی ہے. تو مجھے آج بھی وہ یاد ہے وہ دن کہ یہ وہ میری بلی کے بیبیز ہونے تھے. تو مجھے تھا کہ مجھے بس گھر جانا ہے کہ میں اپنے بچوں کو, میں اپنی مانوں کو دیکھ سکوں. تو وہ اس وقت یہ 6 لوگ تھے, اور میں نے اس میں جیسے میں نے کہا جن ستاروں نے جنرل فیض کو OSD کیا ہے, اب وہ مارچ کے مہینے سے خان صاحب کو OSD کرنے جا رہے ہیں. اس وقت تک خان صاحب کی حکومت قائم تھی. یہ 2022 کا فیبری کا فرسٹ ویک ہے. ویسٹ کوٹ پہن کے پھرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ویسٹ کوٹ پہن کے پھر رہے تھے تب حکومت. اور میں نے جو ڈیٹ دی تھی کہ اس ڈیٹ پہ یہ حکومت نہیں رہے گی, ڈینٹ پڑ جائے گا, جو ہے نا اس کو جو ہے ڈینٹ ڈل جانا ہے. اچھا خیر, ان میں سے جنرل عاصم صاحب کے اوپر جب ذائچہ دیکھا تو میں نے کہا جی یہ جو مشتری کی پوزیشن لے کے پیدا ہوا ہے یہ بندہ, میرے پاس نام بھی نہیں تھے, انیشلز تھے. تو میں نے کہا کہ جو ہے یہ جو جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے نا, اللہ کرے, اور میری دعا ہے کہ ان کو جو اللہ چانس دے. میری وجہ سے وہ نہیں بنے, وہ اپنے میرٹ پہ بنے ہیں, کیونکہ میں نے کہا تھا یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک ہے, اور یہ بندہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بن گئے بڑی, آپ نے سوچا ان کی کتنی, ان کے لیے کتنا ان کو کنٹروورشل کیا گیا, کتنا ان کے ساتھ ہوا. میں تو پتہ نہیں, نروز کو سلوٹ ہے کہ وہ ڈٹے رہے. میڈیا وار چلتی رہی 2 باری تو کہتے ہیں فوج کے اندر کو ہوا ہے, تو جو ہے کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں جی, تو خیر بچے رہے جو ہے. اور پھر اسی سال کے شروع میں جب پیش گوئیوں کے لیے مجھے بلایا گیا تو میں نے کہا جی یہ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ جتنے نام ہمارے آس پاس ہیں, زرداری صاحب ہیں, شہباز ہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے رب نے اس بندے سے بڑا کام لینا.